غالب کی شاعری کا انگریزی ترجمہ۔ ہر ایک زبان اپنا تہذیبی سیاق اور پس منظر رکھتی ہے۔ ترجمہ نگاری کے ذریعے ایک زبان میں خلق ہونے والے ادب کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر ترجمہ کا سہارا نہ لیا جائے تو دوسری زبانوں کے ادب سے واقفیت نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ نگاری مختلف زبانوں کے علوم کو باہم قریب لانے کا کام بھی کرتی ہے، بلکہ ترجمہ نگاری ایک طرح سے پل کا کام کرتی ہے۔ ہندوستانی ادبیات کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو یا دنیا کی دوسری زبانوں کی ادبیات کا ہندوستان کی کسی بھی زبان میں ہو، ہر جگہ مقصد کم و بیش یکساں ہوتا ہے، یعنی ہم ایک دوسری زبان میں لکھی جانے والی تخلیقات اور علوم اور ان کے تہذیبی سیاق سے واقف ہو سکیں۔ اردو زبان میں جو بڑے شعراء ہوئے ہیں انہیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ یہاں مرزا غالب جیسے نابغہ روزگار شاعر کی تخلیقات کے انگریزی تراجم پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج دنیا جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، زبان اور اس کا ادب بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ مرزا غالب کی غزلوں میں پیش کیے گئے افکار و خیالات نے صرف اردو یا ہندوستانی قارئین یا ادبیات ہی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ دوسری زبانوں بالخصوص انگریزی اور انگریزی میں لکھنے پڑھنے والے شاعروں اور ادیبوں کو بھی متاثر کیا۔ لہٰذا اسی مقصد کے پیش نظر غالب کے منتخب اشعار کی اور پھر پورے دیوان کے تراجم کیے گئے۔ اس موڈول میں چند منتخب اشعار کے ترجموں کو رکھ کر ایک محاکمہ پیش کیا جائے گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ غالب کے فکر اور لطیف احساس کی منتقلی انگریزی زبان میں کس حد تک کامیابی کے ساتھ ہو سکی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک ہی شعر کا ترجمہ مختلف مترجموں نے الگ الگ طریقے سے کیا ہے۔ ان میں کہیں کہیں تضادات اور کہیں کہیں مماثلتیں بھی نظر آئیں گی۔ اس سبق کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ غور کر سکیں کہ کیا شاعری کا ترجمہ پوری طرح ممکن ہے یا نہیں۔ شاعری کا ترجمہ۔ دنیا کی تمام زبانیں اپنا تہذیبی سیاق بھی رکھتی ہیں، انگریزی اپنا تہذیبی پس منظر رکھتی ہے اور فرینچ اپنا۔ اسی طرح عربی زبان اپنے تہذیبی نشانات سے پہچانی جاتی ہے اور سنسکرت اپنے تہذیبی مزاج سے۔ اسی طرح اردو بھی اپنا ایک خاص تہذیبی مزاج رکھتی ہے۔ گفتگو اور نشست و برخاست کے آداب بھی ادب میں کہیں واضح طور پر تو کہیں قدرے مخفی انداز میں دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ فن ترجمہ نگاری میں ادبی ترجمہ نگاری ذرا مشکل کام ہے۔ اس میں بھی شاعری کا ترجمہ تو مزید مشکل ہے، اور ذرا آگے بڑھ کے جب ہم اردو غزل کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے انگریزی ترجمے پر غور کرتے ہیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن پسینہ چھوٹنے کے اس عمل کے پیچھے ایک پرخلوص جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور وہ ہے تہذیبی، ثقافتی اور علمی و ادبی لین دین کا جذبہ۔ شاعری میں سب سے مشکل ہے اس کی موسیقیت اور ردم کو منتقل کرنا۔ انیس الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بات خوب سمجھ میں آئی کہ ترجمے کا میرا عمل ایک زبان کے ردم کو دوسری زبان کے ردم میں ڈھالنے کا عمل تھا۔ یہ کام ظاہر ہے کہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ کام دلچسپ بہت تھا۔ میرا مقصد تو یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی ایک زبان کی موسیقیت کا دوسری زبان میں منتقل ہونا کس حد تک ممکن ہے، اور یہ کہ ممکن ہے بھی یا نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ترجمہ مترادفات کی تلاش کا عمل نہیں، بلکہ مختلف النوع ممکنات کی جستجو کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ غالب کی شاعری کا انگریزی ترجمہ۔ اردو غزل میں میر کے بعد مرزا غالب کی غزل نے اپنے ہم عصروں اور بعد کی نسلوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ طرز ادا،
مضمون عالی اور ندرت خیال کے سبب غالب کو اب اردو سے دوسری زبانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مرزا کو انگریزی میں منتقل کرنے کا کام بہت ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ کسی نے چند اشعار کے تراجم کیے تو کسی نے چند منتخب غزلوں پر ترجمے کی مشق کی۔ ان تراجم میں تو جو تضادات لفظی و معنوی ملتی ہیں وہ غالب کے مختلف طرز اظہار کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور بالواسطہ متن کے مشکل ہونے کو بھی۔ اردو غزل کو انگریزی میں پوری طرح ڈھالنا ایک مشکل امر ہے، کیونکہ اس میں موٹف یا مرکزی خیال پوشیدہ ہوتا ہے۔ سردار جعفری اور قرۃ العین حیدر نے غالب کے ترجمے پر مبنی اپنی کتاب غالب اینڈ ہز پوئٹری لکھی، جس کا پیش لفظ رفیق زکریا نے تحریر کیا تھا۔ اس میں زیادہ کام قرۃ العین حیدر نے کیا تھا۔ منتخب اردو خطوط، منتخب فارسی اردو شاعری کے تراجم بھی عینی آپا نے کیے۔ سردار جعفری لکھتے ہیں کہ it is difficult to propound the real meaning of a ghazal because the motif is usually hidden behind an intricately wrought facade of stereotyped imagery۔ دراصل غزل کے رمز و کنایہ کو انگریزی میں ٹھوس معنی عطا کرنا مشکل تو ہے ہی، غیر ضروری بھی ہے۔ کبھی کبھی تو ٹھوس معنی کی تلاش کار عبث معلوم ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر سنیے اور انگریزی ترجمے کی رنگا رنگی ملاحظہ کیجیے۔ دل ناداں تو یہ ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ میرے خیال سے بڑا ترجمہ نگار بھی اس کے انسیڈ میننگ اور ماورائے شعر کو پیش کرنے میں ناکام رہے گا۔ یوسف حسین خان نے اس کا ترجمہ یوں پیش کیا ہے: او سمپل ہارٹ، واٹ ہیز بفالن دی، what remedy can there be for thy pain۔ دل ناداں کہنے میں جو بات ہے وہ سمپل ہارٹ میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شاعر نے آخر اس درد کی دوا کیا ہے میں جو بیزاری اور اکتاہٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں ہے۔ شاعر نے تیرے درد کی بات نہیں کی ہے بلکہ آخر اس درد کہا ہے۔ یوسف حسین کو یہ احساس تھا کہ غزلیہ شاعری میں پیش کیے جانے والے پتھوس اور شدت جذبات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا مشکل ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ غالب کے الفاظ کو پوری طرح ایکیوریسی کے ساتھ بنا کچھ گھٹائے بڑھائے انگریزی میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ پیش لفظ میں انہوں نے لکھا: I have tried to maintain a faithful accuracy to the actual words used by Ghalib, neither leaving anything out, nor adding anything extra, except when, for the sake of intelligibility, it was imperative۔ یوسف حسین نے دعویٰ بھی کیا لیکن پھر بھی ایک راہ آزادی کی یہ کہہ کر نکال ہی لی کہ جہاں بھی ناگزیر محسوس ہوا ہے ترجمے میں انٹیلیجیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے لفظوں کو گھٹایا بڑھایا گیا ہے۔ ایک ترجمہ ڈاکٹر سرفراز نیازی نے بھی بڑی محنت سے کیا ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ چند جملوں میں تشریح بھی پیش کی ہے۔ یہ کتاب ضخیم ہے، شاید یہ پورے دیوان غالب کا پہلا باضابطہ ترجمہ اور اس کی تشریح اور اردو متن کے ساتھ ہے۔ اس کتاب میں اردو متن کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹریشن کا بھی اہتمام ملتا ہے۔ آخر میں گلوسری اور لیکسیکون دینے سے اس کی افادیت اور بڑھ گئی ہے، اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اس کا تعارف لکھا ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ بالا شعر کا ترجمہ اس طرح ہے: What is ailing thee, my simpleton heart? What is the remedy for your pain eventually؟ یہاں ترجمہ نگار نے آخر اس درد کے لیے ایونچولی لکھ کر تقریباً لفظ آخر میں چھپی ہوئی بیزاری کو کسی قدر منتقل کر دیا ہے، لیکن یہاں بھی اس درد کے لیے یور پین لکھا گیا جو غلط ہے۔ ایک ترجمہ ڈیوڈ میتھیوز کا ہے جس میں اس درد کے لیے دس پین لکھا ہے، جبکہ مذکورہ بالا ترجمہ نگاروں نے
اس درد کے لیے یور پین لکھا ہے جو غلط صیغہ ہے۔ میتھیوز کو سنیے۔ مائی فولش ہارٹ واٹ ہیز بیکم آف یو، نو کیور فار دس پین واٹ کین آئی ڈو۔ یہاں بیزاری اور اکتاہٹ کو واٹ کین آئی ڈو جیسے عام بول چال کے فقرے سے پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ پھر یہ کہ دل نادہ کے لیے سمپل ہارٹ کے بجائے فلش ہارٹ زیادہ موزوں اور برمحل معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی موزوں سلی ہارٹ ہے جس کا استعمال او پی کیجریوال نے کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ واٹ ایلس یو یو سلی ہارٹ، واٹ could ease this disease and oh this pain, what could be its medicine۔ اس ترجمے میں اوپر کی صرف 4 لائنیں کام کی ہیں، بقیہ 2 لائنیں زائد ہیں اور زبردستی ہیں۔ یعنی ایجاز کے بجائے طوالت سے کام لیا گیا ہے۔ صرف خیال اور مفہوم کو منتقل کرنا ہی اہم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ شعر کے ترجمے میں نثریت پیدا نہ ہو، نیز یہ کہ موزوں ترین الفاظ اور تراکیب کا انتخاب کیا جائے۔ ذو انصاری نے خیال و مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کوٹ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کی لغت، اصطلاحات اور محاوروں سے اور کسی قدر ادبیات سے تھوڑی بہت واقفیت شرط اول ہے۔ غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ نور حسن نقوی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، Not all the forms of beauty in the lovely flowers appear, oh, hidden in the dust, what a number of beauteous forms may be there۔ یہاں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں کے لیے کہا گیا ہے what a number of beauteous forms may be there۔ یہاں کیا صورتیں ہوں گی سے مراد ہے کیسے کیسے اچھے اور خوبصورت چہرے، جبکہ یہاں ترجمے میں حسن کی رفت کے بجائے اسے کاؤنٹیبل ناؤن بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ دراصل پہلے مصرعے میں not all the forms of beauty کہہ کر ترجمے کی ٹیڑھی اینٹ رکھ دی گئی، جس کے سبب حسن بھی کاؤنٹیبل ہو گیا ہے۔ اسی شعر کا ترجمہ عبداللہ انوار بیگ نے قدر کامیابی کے ساتھ سبک انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ Not all, but some have appeared as tulips and roses. Much beauty must there be concealed in the earth۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں حسن کو نومریکلز میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی لالا و گل کے لیے نقوی صاحب کے لولی فلاورز کے بجائے یہاں ٹیولپس اور روزز کہا گیا ہے، جو چہروں اور صورتوں کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔ صرف لولی فلاورز سے صورتوں کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور ترجمہ اسی شعر کا ملاحظہ کیجیے جو ایک مشہور مستشرق ڈیوڈ میتھیوز نے کیا ہے۔ The tulip and the rose reveal the faces of a few. How many lie beneath the dust, those beauties that I knew۔ یہاں بھی دوسری لائن میں how many کہہ کر حسن کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ those beauties that I knew یعنی وہ حسن یا صورتیں جنہیں میں جانتا تھا کہا گیا ہے، جبکہ غالب نے زیر زمین پنہا ہونے والی صورتوں سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور اسی لا علمی اور تجاہل میں شعری حسن ہے۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ دراصل میتھوز نے مقفع ترجمہ کرنے کی دھن میں فیو کا قافیہ
رائم نیو رکھا ہے، اسی لیے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اسی تجاہل کو اپنے ترجمے میں اندرجیت لال نے اس طرح پیش کیا ہے جس میں استفہام کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ Of the multitude sliding into the dust below, only a few could sprout as poppy and rose. But the loveliness of those faces that were led in eternal rest, who knows? یہاں سب ٹھیک ہے، لیکن لالا و گل کے لیے پاپی اینڈ روز لکھا گیا، جبکہ ٹیولپ اینڈ روز زیادہ مناسب ہے، اور بیشتر نے اسی کو موضوع سمجھا بھی۔ پاپی تو افیون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آخر لائن کے ہو نوز والے فقرے سے غالب والا تجاہل عرفانہ ظاہر ہو گیا ہے۔ البتہ ترجمہ مزید ایجاز کا متقاضی تھا۔ پروفیسر محمد ذاکر نے بھی اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، اور لالا و گل کے لیے بجا طور پر ٹیولپ اور روز ہی لکھا ہے۔ What novel graces and beauties strange lie mouldering in the dust, who knows? In roses and in tulips, not all, but only a few of them it shows. اس ترجمے میں پہلی لائن میں لفظ اسٹرینج نے غالب کے پہلے مصرعے کی حیرت نہ کی اور رفعت حسن کو سمیٹ لیا ہے، یعنی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، اس فقرے کیا صورتیں ہوں گی کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنائے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ترجمے میں اصل متن کا عکس اتر آیا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ پون کمار ورما نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، Glory it is for the drop to merge with the ocean. Pain ceases to be once beyond redemption. پون کمار کا ترجمہ رواں اور دلچسپ ہے۔ درد کے حد سے گزرنے کے لیے بیونڈ ریڈمپشن لکھا گیا ہے، اور دوا ہو جانے کا مفہوم یہ پیش کیا گیا ہے کہ درد ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے انگریزی میں پین سیزز ٹو بی استعمال ہوا ہے۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ فنا ہو جانے کے لیے صرف مرج لفظ کافی نہیں، یہ عشق کے اس تصور کو پیش کرنے سے قاصر ہے جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے، یعنی فنا فی اللہ ہونے کا تصور۔ اعجاز احمد کی کتاب میں تھامس فٹزسیمنز نے 10 اشعار والی اس غزل کے 5 شعروں کے ترجمے پیش کیے ہیں۔ مذکورہ والا شعر کا ترجمہ دیکھیے، واٹر بیڈ ایکسٹسی ڈائنگ ان اے اسٹیم ٹو اے اسٹرانگ اے پین برنگز اٹس اون بام۔ مجھے یہاں لفظ بام کھٹک گیا تھا، لیکن مترجم نے منظوم ترجمہ سے پہلے لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے جس میں میڈیسن لکھا ہے، جو لفظ دوا کا لغوی ترجمہ ہے۔ یہاں لفظ ریمیڈی بھی آ سکتا تھا، اسی لغوی ترجمے میں قطرے کے لیے ڈراپ لکھا ہے، جبکہ منظوم ترجمے میں اسی لفظ کے لیے واٹر بیڈ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، البتہ واٹر بیڈ میں ایک طرح کی ندرت پائی جاتی ہے، بلکہ شریعت بھی۔ اس ترجمے میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ دریا کے لیے اسٹریم لفظ استعمال ہوا ہے۔ دریا کے لیے بیشتر ترجمہ نگاروں نے اوشن یا سی یا ریور استعمال کیا ہے، جو کہ زیادہ مناسب ہے۔ اسٹریم تو جھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دریا سے بھی چھوٹا نہر جیسا پانی کا ذخیرہ۔ ڈاکٹر سرفراز نیازی نے بھی اپنے ترجمے میں دریا کے لیے اوشن استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں، The ecstasy of a drop is to annihilate itself into ocean. The pain going beyond bounds turns into its own panacea. ترجمہ ٹھیک تو ہے، لیکن پینیشیا تو اس کو کہتے ہیں جس سے ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہو، جبکہ غالب کا مقصود خاص قسم کا درد ہے۔ پروفیسر محمد ذاکر نے اس شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے تخلیقی نکات کو مد نظر رکھا ہے۔ Blessed in the drop that loseth itself in the sea.
pain untold doth prove its own remedy. سب نے بام، پینیشیا اور ریمیڈی اور میڈیسن کی بات تو کی، لیکن اس میں تصوف کے اس نقطے کی طرف غور نہیں کیا جس سے واصل باللہ ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ مرزا غالب کے پہلے مستند اور بالغ نظر مفسر الطاف حسین حالی اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں، جب درد حد سے گزر جائے گا تو مر جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے، یعنی واصل باللہ ہو جائیں گے، گویا قطرہ دریا میں کھپ جائے گا، اور یہی اس کا مقصود ہے۔ پس درد کا حد سے گزرنا یہی اس درد کا دوا ہونا ہے۔ بیشتر ترجمہ نگاروں نے حالی کے بیان کردہ اس مفہوم سے ایک طرح کا فاصلہ قائم رکھا ہے۔ دونوں مصروں میں جو منطقی جواز ہے اس تک رسائی حاصل کرنے میں یہ ترجمہ کرنے والے ناکام رہے ہیں۔ دراصل ترجمہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بین السطور تک رسائی حاصل کرے کہ صرف زبان سے واقف ہونا کافی نہیں، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جس زبان کی شاعری ہے اس کے تہذیبی سیاق اور اس کے نوانسز کو بغور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اردو شاعری کے انگریزی ترجمے میں اور بالخصوص غزل کے ترجمے میں بہت سے اشارے کنائے منتقل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اس کا اعتراف یوسف حسین نے بھی کیا ہے، اور سردار جعفری اور شمس الرحمن فاروقی نے بھی۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، غزل پوئٹری از ناٹ ایپیگرامیٹک اور aphoristic. It is just that a good practitioner can incorporate much in the two-line world of the sheer without seeming to strain himself or the structure of the poem. Much of the polyvalence and symbolism is lost in translations. فاروقی صاحب نے غزل کے فارم، اس کے نزاکتوں اور اس میں پیشکش اور اس میں پیش ہونے والی علامتوں اور پولی ویلنس کے حوالے سے بہت صحیح فرمایا کہ ترجمے میں اس کے بہت کم حصے منتقل ہو پاتے ہیں۔ پھر یہ کہ غالب نے تو زندگی کے نشاتیہ اور المیہ دونوں لمحوں کو استعاروں، علامتوں اور تلمیحوں یا پھر خاص تہذیبی سیاق میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے غالب کو ترجمہ کرتے ہوئے مزید دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ترجمے میں تصرف و اکتساب کر کے اپنی تخلیق بنانے کا عمل ہمیشہ اور ہر زمانے میں جاری رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تخلیق میں سابقہ تخلیقی فنکاروں سے تصرف کیے جانے کا عمل ماضی میں ہمیشہ رہا ہے۔ اسی چکر میں توارد اور سرقہ جیسی اصطلاحات بھی وضع کرنی پڑیں۔ جس پس منظر میں بات ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا اور برجستہ ترجمہ ہمیشہ تخلیق کی طرح ہوتا ہے۔ اردو میں نادر کاکوروی، اقبال، میرا جی کے تراجم اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے ترجمے کی افادیت و اہمیت کو عزرا پاؤنڈ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ عزرا پاؤنڈ نے ترجمے کے لیے شاعری کے ٹیکسٹ کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ اول فونوپوئیا، شاعری کا وہ متن جس کا ترجمہ ممکن ہو۔ دوم میلوپوئیا، اس قسم کی شاعری کا ترجمہ ممکن نہیں۔ تیسری قسم لوگوپوئیا، اس طرح کی شاعری ترجمے میں نہیں آ سکتی، البتہ اس میں پیش کردہ شاعر کے خیال کا عکس لطیف آ سکتا ہے۔ اردو شاعری کے انگریزی ترجمے اگر ہمیں بہت اپیل نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اردو متون سے محظوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ترجمے ان لوگوں کو بہت اپیل کرتے ہوں جو اردو غزل اردو میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ غالب کے یہ انگریزی ترجمے دراصل اردو زبان کے واقف کاروں کے لیے نہیں ہیں بلکہ غیر اردو داں کے لیے ہیں۔ غالب کے شعروں کو انگریزی روپ دینے میں سب سے بڑی پریشانی اس کے تہذیبی کونوٹیشنز کو منتقل کرنے میں ہوتی ہے۔
کسی بھی زبان کے فن پارے کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنا اسی کے سبب مشکل ہوتا ہے، جیسے غالب کا یہ شعر: جب میکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، جب میکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو۔ پون کمار ورما نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ملاحظہ کیجیے: Once the tavern is renounced, then for place what crowds, a mosque, a house of learning, or just any other house۔ یہاں پون ورما نے صرف مسجد کا ترجمہ ماسک کر دیا ہے، مدرسہ اور خانقاہ کے لیے ہاؤس آف لرننگ اور جسٹ اینی ادر ہاؤس لکھ کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ناقص ترجمہ ہے۔ کم سے کم مدرسے کا لفظ تو پوری دنیا میں انگریزی والے بھی جانتے ہیں، اس کے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر یہ کہ مدرسہ اور خانقاہ سے جو علمی و تہذیبی تصویر ابھرتی ہے، یا یوں کہیں کہ غالب نے میکدے کے لیے ان کا استعمال جوڑے دار ضدین، بائنری اپوزیشن کے طور پر کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ نگار جب تک ان امور و نازک نکات پر نظر نہیں رکھے گا، ان کا ترجمہ کما حقہ مناسب اور برمحل نہیں ہو سکتا۔ یوسف حسین نے اس شعر کے ترجمے کو ایک الگ ہی راہ پر ڈال دیا ہے، آپ بھی سنیے: When I have to leave the tavern, why is there any need to go to another place, no matter whether mosque or school or monastery؟ یہاں بھی مدرسے کے لیے اسکول آیا ہے اور خانقاہ کے لیے یہاں سب سے الگ مناسٹری کا استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نیازی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اسکول اور مناسٹری اس تضاد معنوی کو پیش کرنے سے قاصر ہے جسے غالب نے میکدہ کے بالمقابل پیش کیا ہے۔ اس ترجمے میں ایک دوسری قباحت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ غالب نے کہا ہے جب میکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے when I have to leave the tavern۔ غالب خود میکدہ کہاں چھوڑ رہا ہے؟ میکدہ خود غالب سے چھٹا جا رہا ہے۔ میکدہ چھوٹ جانے کے اسباب و علل صیغہ راز میں ہیں، جو شاعری کا تقاضا بھی ہے۔ اس ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب خود ہی میکدہ چھوڑے جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک طرح کی مجبوری اور پھر دوسرے مصرعے میں طنز لطیف بھی ہے۔ دراصل غالب جس تہذیبی تناظر کو نشان زد کرنا چاہتا ہے وہ ترجمے میں منتقل ہونے سے رہ گیا ہے۔